بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ جی میں حاضر ہوں لمس جنون لے کر، وائس اوور بائی سحر اینڈ ریٹن بائی زویا علی شاہ۔ ٹھیک ہے، تو جی ہم نے یہاں سے چھوڑا تھا میرا، جب تم اس گھٹیا کو یاد کر کے درد سے روتی ہو تو مجھے خود پر شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں کم پڑ گیا ہوں اپنی محبت کو لے کر۔ کیوں میری محبت اتنی شفا بخش نہیں ہے؟ کیوں میری محبت تمہارے زخموں پر مرہم کا کام نہیں کرتی؟ کیوں مجھے بار بار تمہیں اپنے محبت کی دلیل دے کر بتانا پڑتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر میری محبت میں اتنا دم ہے تو کیوں میری محبت تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے سے روک نہیں پاتی؟ یہ بولتے ہوئے شاہ میر کے لہجے میں بہت درد تھا۔ نہیں میر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں اور یہ آپ کی محبت ہی ہے جو مجھے پر اعتماد بنا رہی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ کبھی بھی اس گھٹیا شخص کو یاد کر کے نہیں روؤں گی۔ میرا شاہ میر کی بے حد قریب ہو کر اس کے چہرے کی دونوں جانب ہاتھ رکھ کر بے اختیار بول رہی تھی، وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم اس گھٹیا شخص کو وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم اس گھٹیا انسان کا نام اپنی زبان سے نہیں لو گی۔ میر، مجھے آپ کی قسم میں کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کروں گی، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہوں۔ میرا کو شاہ میر کے ناراض ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ آخر میر کی آنکھوں میں تو میرا نے خود کو واپس پایا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، الحمدللہ، اور اس گھٹیا شخص کو اس کے انجام تک پہنچا کر چھوڑوں گا۔ اب تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، اب وہ تمہارا مجرم نہیں ہے، اب وہ میرا مجرم ہے۔ تمہارا کام صرف مجھ سے پیار کرنا ہے، پلیز میرے پیار کو ایکسیپٹ کر لو یار، خود کو میرے پیار کے رنگوں میں رنگ لو۔ میرا شادی کو 4 مہینے ہونے کو ہیں، کیوں اپنے شوہر کے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ پلیز ہمارے اس رشتے کو مکمل ہونے دو میری جان، مت تڑپاؤ اپنی میر کو۔ جب جب تم میرے اتنے قریب آتی ہو میر کا دل بے قابو ہونے لگتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے پہرے لگا کر میر نے اپنے دل کو روک رکھا ہے، جو ہر پل اپنی میرا کو اپنے بے حد قریب چاہتا ہے۔ شاہ میر نے گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے اپنے لب میرا کے ماتھے پر رکھ کر بڑی عقیدت بھرا لمس چھوڑا تھا، جسے میرا نے آنکھیں بند کر کے بنا کسی مزاحمت کی قبول کر لیا تھا۔ نیکسٹ سین، رومان شاہ کافی دیر سے اپنے تایا کے روم میں بیٹھا ہوا ان کی عیادت کر رہا تھا، مگر اس کی نظر میرب کو ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ رومان شاہ گھر آئے اور میرب کہیں دکھائی نہ دے۔ وہ ہمیشہ رومان شاہ کا ویٹ کرتی ہوئی گیٹ کے سامنے یا کچن میں ہی نظر آتی تھی، مگر آج نہ تو وہ رومان شاہ کو کچن میں نظر آئی اور نہ ہی اس کے پیچھے اس کے تایا کے روم میں آئی تھی۔ اس کا دل بہت بے چین سا ہو رہا تھا۔ یہ لیجیے پانی، مہک ٹرے میں پانی کا گلاس رکھے اور مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر رومان شاہ کے لیے پانی لے کر آئی تھی۔ رومان شاہ گھر آتے ہی پانی ضرور پیتا تھا اور میرب رومان شاہ کی اس عادت سے بخوبی واقف تھی، اس لیے ہمیشہ جب وہ اپنے تایا کی عیادت کے لیے آ کے بیٹھتا تو میرب پیچھے پیچھے پانی کا گلاس لے کر آ جاتی تھی۔ نو تھینکس، مجھے پیاس نہیں ہے، رومان شاہ پانی پینے سے انکار کرتے ہوئے اپنی ماں سے مخاطب ہوا۔ امی جان، میرب کہاں ہے؟ بیٹا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس نے صبح سے کچھ خاص کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ میں اس کے کمرے میں کھانا اور فروٹس بھی بھجوا چکی ہوں، مگر اس نے سب ویسے ہی واپس کر دیا۔ میں خود بھی گئی تھی اس کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ امی جان میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، جب دل کرے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی، فی الحال مجھے آرام کرنے دیں۔ رومان شاہ کی ماں نے پورے دن کا حوالہ دے دیا۔ امی جان اگر میرب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ مجھے فون کر دیتی یا میرب خود فون کر دیتی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ رومان شاہ بڑا بے چین سا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔
اسے میرب کی فکر ہونے لگی تھی اور وہیں پاس کھڑی ہوئی مہک جھل بن کر کوئلہ ہو رہی تھی۔ رومان شاہ کو یوں میرب کے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر میرب کا خون ہی کر دے۔ وہ تو بہت خوش تھی کہ آج بہت دنوں بعد رومان اسے اکیلا میسر تھا، ورنہ تو میرب ہر جگہ رومان شاہ کے آگے پیچھے ہی رہتی تھی۔ رومان شاہ کو یوں جاتا ہوا دیکھ کر میرب بھی آگ بگولا ہو کر ورڈ مس پلیس ہے، یعنی غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ رومان شاہ کو یوں جاتا ہوا دیکھ کر مہک بھی آگ بگولا ہو کر روم سے نکل گئی تھی۔ رومان شاہ باہر ٹیبل پر رکھا ہوا لیپ ٹاپ والا بیگ اٹھاتے ہوئے اپنے روم کی جانب قدم بڑھا رہا تھا کہ پیچھے سے کوئی آ کر اس کی پشت سے چپک گیا۔ رومان شاہ کو یہ پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ گھٹیا حرکت اس گھر میں سوائے مہک کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈسکسٹنگ مہک، اس سے زیادہ بیہودہ حرکت کی توقع میں تم سے کر نہیں سکتا تھا۔ رومان شاہ نے مہک کی کلائی جو رومان کے سینے پر بندھی ہوئی تھی اسے پکڑتے ہوئے زور کا جھٹکا دے کر اسے اپنے سامنے کی طرف لے آیا۔ تمہارا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور تمہیں اس طرح کی چیپ اور گھٹیا حرکتیں سوچ رہی ہیں۔ سچ میں تمہیں اپنی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے تو کم سے کم اپنے باپ کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ اگر اپنے باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں کر سکتی تو مجھ پر مہربانی کرو۔ شروع سے ہی میرا کردار بہت صاف اور شفاف رہا ہے، اس لیے پلیز اپنا یہ گندگی بھرا وجود مجھ سے دور رکھو۔ مجھے کوفت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ کبھی میں نے تم جیسے گھٹیا کردار کی لڑکی سے محبت کی تھی۔ رومان شاہ نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے گہر آلود نظروں سے ادا کیا تھا۔ رومان، میں تم سے پیار، شٹ اپ، یو شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اگر دوبارہ اپنے منہ سے محبت لفظ کی توہین کی تو تمہاری زبان نکال کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ بس بہت سمجھا لیا میں نے تمہیں تمیز سے۔ اب اگر تم نے اس طرح کی چیپ حرکت کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا اور ایک سیکنڈ سے پہلے تمہاری باپ کی بیماری کا لحاظ کیے بنا تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ دفع ہو جاؤ، ہٹو میرے راستے سے، مجھے اپنی باکردار اور باضمیر بیوی کے پاس جانا ہے۔ یہ لفظ نہیں تھے، مہک کے لیے تیزاب کی بوندیں تھیں جو جاتے ہوئے رومان شاہ اس پر پھینک کر گیا تھا۔ سین چینج۔ میرب، کیا بات ہے؟ رومان شاہ میرب کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں سہلاتے ہوئے بڑی محبت بھری آواز سے پوچھ رہا تھا۔ شاہ، آپ کب آئے؟ میرب رومان شاہ کو دیکھتے ہی بیڈ سے اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی۔ اوہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے لیٹی رہو اور مجھے بتاؤ میری جان کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ میرب کو اپنی خود کی بیماری ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو وہ شاہ کو کیا بتاتی؟ اور تم نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ شاہ، مجھے بھوک نہیں تھی، میرب منہ بس روتے ہوئے بولی۔ میرب، کتنی بار کہا ہے کہ کھانے میں لاپرواہی مت کیا کرو، پہلے ہی تمہاری جان اتنی چھوٹی سی ہے، مجھے اپنے جذباتوں پر پہرے لگانے پڑتے ہیں، اور اب تم بیمار ہو کر لیٹ گئی ہو تو میں ہلکان کسے کروں گا؟ شاہ مذاق کے موڈ میں بولا۔ شاہ، آپ کی بات یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پر ہی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ میرب، جو شاہ کی گود میں سر رکھی ہوئی تھی، شاہ کے سینے پر مکے برساتی ہوئی چیخی تھی۔ آہ ظالم لڑکی، مارتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں کتنی جان آ جاتی ہے، اور جب میری محبت کو سہنے کی بات آئے تو وقت سے پہلے تمہاری ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگتا ہے۔ رومان شاہ میرب کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے اوپر ہی لیٹتا چلا گیا۔ شاہ، پلیز آج نہیں، میرب منت کرنے والے انداز سے بولی۔ ایک شرط پر تمہاری جان بخش سکتا ہوں، اگر تم ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو گی تو۔ رومان شاہ کا یہ سارا ڈرامہ میرب کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کے لیے ہی تھا۔ رومان شاہ کو میرب کی کاہل طبیعت کا اچھی طرح سے پتہ تھا کہ وہ اس وقت کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں ہوگی، اور اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ اس وقت رومان شاہ کی قربتوں کو سہنے کو بھی تیار نہیں ہوگی۔ اس لیے رومان شاہ نے اس کے سامنے یہ سچویشن رکھی تھی اور اسے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ میرب کا فیصلہ کیا ہوگا۔
میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں اور ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میرب رومان چاہ کے نیچے سے مچھلی کی طرح پھسلتی ہوئی 2 سیکنڈ کے اندر بیڈ سے اتر کر الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ رومان چاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے تکیے پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر اپنے آتشی لبوں سے مسکرا کر میرب کا تیزی سے تیار ہونا دیکھ رہا تھا۔ بہن جی آپ روئیں نہیں، اگر عاصم بھی قصور ہے تو انشاءاللہ سین چینج ہوا ٹھیک ہے، اور سین بہن جی آپ روئیں نہیں، اگر عاصم بھی قصور ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کیس سے رہائی دلا دے گا۔ عاصم کی ماں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی رو رو کر گڑگڑاتی ہوئے اپنے رب سے دعا کر رہی تھیں کہ آج عاصم کے کیس کی اہم سنوائی تھی تو ایک ماں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور اپنے بیٹے کے لیے اپنے رب سے دعا گو تھیں۔ رومان چاہ کی ماں اسے اس طرح بلک بلک کر روتی ہوئی دیکھ کر اسے تسلی دینے کے لیے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ بہن جی آپ تو بہت نیک خاتون ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ عاصم بھی قصور ہو اور اسے باعزت بری کر دیا جائے۔ ہماری ماں بیٹی کے جینے کا واحد سہارا عاصم ہے۔ وہ رومان چاہ کی ماں کے ہاتھ پکڑ کر بڑی آپ دیدہ ہو کر بول رہی تھیں، بہن جی میں تو ایک گناہ گار سی بندی ہوں، یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ وہ میری پڑھی ہوئی نمازوں کو بھی قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نزدیک تو ہر انسان ایک جیسا ہے، ہر انسان کے دل سے نکلنے والی دعا میرا رب سنتا ہے، اور جس طرح آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رو رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، اور اگر عاصم بھی قصور ہے تو انشاءاللہ وہ جلد پورا ہو جائے گا۔ آپ اس طرح سے پریشان نہ ہوں، اگر آپ اس طرح سے ٹوٹ گئی تو مہک کو کون سنبھالے گا؟ رومان چاہ کی ماں تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ویسے مہک کو سنبھالنے میں کسی کی ضرورت نہیں، بہت تیز خیال لڑکی ہے، ہاں اس کو وہ کنٹرول کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، اس چیز کو بننے اچھی بندی ہے لگانے کے لیے اس کی بہن کی حقدہ وہ بہت آگے جا رہی ہے۔ بہن جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ بہن جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہمارے پاس تو ان کے علاج تک کے پیسے نہیں تھے، اس رومیو کو ہم نے بڑی عزت کر کے 2 ٹکے کا سمجھ کر گھر سے نکالا، آج وہی رومیو ہمارے سامنے ہماری ساری ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہے۔ بے شک یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، ہم نے جو کیا اس کی سزا ہمیں دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ بیٹا ذہنی ہے، شوہر کی آخری سانسیں گن رہا ہے، اور مہک کی تربیت میں نے اتنی خراب کی کہ آج وہ صحیح اور غلط کا فرق ہی نہیں جانتی۔ مہک کی ماں باتیں کرتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھیں۔ بس بہن جی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بے شک وہ ذات بڑی بے نیاز ہے اور معاف کرنے والی ہے، اور صبر رکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ مہک کی ماں بڑی تسلی بخش انداز میں تسلی دے رہی تھیں۔ مہک کی نہیں میرا کی ماں، ہاں میرا کی ماں دے رہی تھی، ٹھیک ہے جب مہک لکھا ہوا اور بیٹا بہن جی کر کر کے نا میں نے پڑھ کے مجھے ہنسی آنے لگ گئی۔ ہماری ماں کر گئی ہے نہیں پہن کے نہیں پتہ لگ گیا ایسے نہیں کرتی، لیکن ہے اگر کہنا ہوگا تو پھر ہے نہیں پہن کہیں گے، بہن جی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے بہن جی تک فیلنگ آنے لگ جاتی۔ چلو آگے نیکسٹ سین چینج ہے، ٹھیک ہے۔ سر کیا آپ اپنی وائف کا خیال نہیں رکھتے؟ میرب کو آنے دو، ٹھیک ہے، میرب کو چیک اپ ہونے کے بعد اوکے سر کیا آپ اپنی وائف کا خیال نہیں رکھتے؟ میرب کے چیک اپ ہونے کے بعد رومان چاہ اور میرب ڈاکٹر کے سامنے اس کے کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں، میری وائف ٹھیک تو ہے، کوئی سیریس پرابلم تو نہیں؟ رومان چاہ بے حد پریشان لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے سر میں آپ سے حقیقت بالکل چھپاؤں گی نہیں،
کیونکہ مریض کے گھر والوں کو اس کے بارے میں سچ جاننے کا پورا حق ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ آج کے بعد آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا اور بہت ساری کیئر بھی کرنی پڑے گی۔ ان کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہوگا، ان کے غصے اور چڑچڑے پن کو بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر بہت سیریس انداز سے بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر پلیز آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ میری وائف کو آخر ہوا کیا ہے؟ کل تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی۔ رومان شاہ بار بار میرے کی جانب دیکھ رہا تھا اور ٹینشن سے رومان شاہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ سر ریلیکس، آپ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ میں تو بس آپ کو اتنی بڑی خوشخبری سنانے سے پہلے تھوڑا سا ڈرا کر پریپیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ آپ اس قدر ڈر جائیں گے۔ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ بہت جلد بابا بننے والے ہیں اور یہ کیوٹ سی ماما بننے والی ہیں۔ رومان شاہ نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کرسی کی کرسی سے اپنا سر اٹھا لیا تھا۔ ڈاکٹر آپ نے اپنی جان نکال دی۔ رومان شاہ اپنے ہندی کی کسی زبانی میں چھپا پا رہا تھا۔ رومان شاہ نے میرے کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر اوکے میرے کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا اور بنا ڈاکٹر کا لحاظ کیے میرے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ دیر نزدیک کر کے اس کے ماتھے پر اپنی لب رکھ کر بڑی عقیدت اور محبت سے چوم کر اسے مبارکباد دی۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر بیٹھے ہیں سامنے۔ میں اپنے پیچھے ہوتے ہوئے شرما کر رومان شاہ کو ڈاکٹر کے ہونے کا احساس دلایا۔ تو کوئی بات نہیں، ڈاکٹر صاحبہ کو بھی پتہ چلے کہ آفیشیل بیوی ہے میری۔ اب اتنی بڑی خوشخبری کیسے ہضم کرنی ہے مجھے؟ اتنا آسان کام تھوڑی ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کوئی تو چاہیے۔ رومان شاہ ہنستے ہوئے پیچھے ہو کر بولا، نو آبجیکشن، جی آپ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کریں، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ ڈاکٹر دونوں میں اتنا پیار اور کیئر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ سر اب آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، رکھنا ہوگا کیونکہ یہ فزیکل طور پر بہت ٹھیک ہے۔ آپ کو ان کی ڈائٹ پلان کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا تاکہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند رہیں۔ جی ڈاکٹر آپ مجھے ڈائٹ پلان سمجھا دیجیے، انشاءاللہ میں کہیں بھی کوئی بھی کمی نہیں رہنے دوں گا۔ ڈاکٹر کی بات پر رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے نظروں سے میرٹ کی جانب دیکھا۔ میرٹ نے شرما کر آنکھیں نیچے جھکا لی تھیں۔ یہ میں نے کچھ ملٹی وٹامن لکھے ہیں، یہ آپ کو انہیں روٹین سے کھلانی ہے اور کھانے میں فروٹس اور جوس کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ ان کے ارد گرد کا ماحول خوشگوار رکھنا ہے۔ اگر شروعات سے ہی ماں خوش رہے اور ماحول اچھا ملے تو ایک تندرست بچہ دنیا میں آتا ہے، اور اگر ماں ارد گرد کے ماحول سے مطمئن نہ ہو تو اس کا آنے والے وقت میں ماں اور بچے کی صحت پر بہت غلط اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کو میں یہ سب کچھ ڈرانے کے لیے نہیں بتا رہی، آپ کا یہ پہلا بیبی ہے تو ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کو آگاہ کرنا میرا فرض ہے۔ نہیں ڈاکٹر آپ مجھے سب کچھ اچھی طرح سے سمجھائیں کیونکہ مجھے اپنے بچے اور وائف کی صحت بے حد عزیز ہے، رومان شاہ نے مطمئن لہجے سے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو ہر ماہ روٹین چیک اپ کے لیے بھی لے کر ضرور آئیے گا، اور باقی سب تفصیلات تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ اور ان کو پہلے 3 مہینے وزن وغیرہ بالکل نہیں اٹھانا ہے، یہ ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط کے دن ہیں۔ ایک تو یہ ان کا پہلا بیبی ہے اور دوسرا یہ فزیکل طور پر بہت ویک ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو میں ان کو میڈیسن چینج کر دوں گی۔ ڈاکٹر میں سب چیزوں کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھوں گا، بس میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، رومان شاہ کہتے ہوئے رکا تھا۔ جی آپ کھل کر پوچھیے، آپ کا جو بھی سوال ہے، ڈاکٹر نے رومان شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہوں، تو ہمارا یہ بیبی ہمارے پیار میں رکاوٹ تو نہیں پیدا کرے گا نا؟ یعنی کسی طرح کی کوئی کمپلیکیشن تو پیدا نہیں ہوگی نا؟ بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ رومان شاہ نے نظریں جھکائے ہوئے اپنا سب سے بڑا اور اہم سوال ڈاکٹر تک پہنچایا تھا۔ میرب شرمندہ سی ہوتے ہوئے نظریں جھکا کر ہکی بکی ہو کر بیٹھی تھی۔ اسے یہ تو پتہ تھا کہ شاہ اس کے ساتھ بے باک باتیں کرتا ہے، مگر یوں ڈاکٹر کے سامنے بھی بول جائے گا یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ نہیں سر، آپ بے فکر رہیں، آپ کا بیبی
آپ دونوں کے بیچ میں رکاوٹ نہیں کرے گا۔ سب کچھ اوکے ہے، آپ بے فکر رہیے، جب ضرورت ہوگی تو میں بتا دوں گی۔ رومان شاہ کے سوال پر ڈاکٹر نے لبوں کے اندر ہی مسکراتے ہوئے سیریس انداز سے جواب دیا تھا۔ رومان شاہ ڈاکٹر سے تھینک یو بولتے ہوئے کلینک سے باہر آ چکا تھا۔ شاہ آپ کتنے بے شرم ہیں، کہیں بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ میرب کلینک سے آتے ہی شاہ پر برس پڑی تھی۔ بھائی اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ میرا ایک اہم سوال تھا جو میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا، اب تم مجھ پر اس طرح سے ناراض مت ہو۔ رومان شاہ معصوم چہرہ بنا کر میرب سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ یہ بھی کوئی ڈاکٹر سے پوچھنے والا سوال تھا؟ میرب آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ میرے لیے تو یہ بہت اہم سوال تھا کیونکہ میں نہیں رہ سکتا اپنی بیوی سے دور، تو اس لیے میں نے اسٹریٹ فارورڈ ڈاکٹر سے پوچھ لیا۔ تو اس میں کیا غلط ہے؟ میرب دانت پیستے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی، جیسے کہہ رہی ہو کہ شاہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یوں آنکھیں مت دکھاؤ میرے بیبی کی چھوٹی سی کیوٹ سی ماما، رومان شاہ نے میرب کا غصہ کم کرنے کے لیے کہا تو میرب شرماتی ہوئی نظریں گھما گئی۔ تم جلدی سے گھر چلو میرب، میں تمہیں گلے لگانے کے لیے اس قدر ایکسائٹڈ ہوں کہ میرا تو بس نہیں چل رہا کہ میں تمہیں یہیں پر گلے لگا کر مبارکباد پیش کروں۔ رومان شاہ نے گاڑی کی جانب جاتے ہوئے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ شاہ پلیز ایسی کوئی بھی حرکت مت کیجیے گا۔ میرب رومان شاہ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی تھی۔ میرب یار ایک حق تو بنتی ہے یار، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے میں نے، تو مجھے اپنی سیلیبریشن تو کرنے دو نا۔ اتنی آئے گا شاید، ہاں مجھے اتنی سیلیبریشن تو کرنے دو نا۔ مجھے اوکے میں نے غلط بول دیا یار، سوری یار، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے میں نے، تو مجھے اپنی خوشی سیلیبریٹ تو کرنے دو نا۔ رومان شاہ میرب کو تنگ کرنے کے لیے تھوڑا سا نزدیک ہوا تو میرب ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہو کر گاڑی کا گیٹ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ رومان شاہ کہا لگا کر ہنستے ہوئے دوسری جانب ہو کر گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ مہک گھر میں گہما گہمی دیکھ کر جلن کے مارے آگ بگولا ہو کر جلی ہوئی بلی کی طرح پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ رومان شاہ نے گھر آنے سے پہلے ہی اپنی امی جان کو فون پر یہ خوشخبری سنا دی تھی اور ساتھ میں دلاور سے کہہ کر گھر میں چھوٹی سی پارٹی بھی ارینج رکھی تھی۔ پارٹی کی ارینجمنٹ اور رومان شاہ کے گھر میں آنے والی خوشی کو سن کر مہک جلن اور حسد کے ساتویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ رومان شاہ اور میرب کے آنے سے پہلے میرا، شاہمیر اور میرب کے مامی پاپا سب آ چکے تھے۔ گھر کے افراد کے علاوہ صرف میرب کے ممی پاپا کو ہی انوائٹ کیا گیا تھا۔ میرب کو اس سب کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کیونکہ رومان شاہ نے ساری بات دلاور سے ٹیکسٹ پر ہی کی تھی۔ شاہ دیکھو ممی پاپا کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، لگتا ہے ممی پاپا آئے ہوئے ہیں، میرب نے گاڑی کے اندر سے ہی اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاہ کیا آپ نے ممی پاپا کو بتایا ہے ہماری گڈ نیوز کے بارے میں؟ میرب نے حیرانی سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میری تو کوئی بات نہیں ہوئی، رومان شاہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، میں نے ورڈ کھا لیا، نہیں میری تو کوئی بات نہیں ہوئی، رومان شاہ میرب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرب اپنی مامی پاپا کی گاڑی اپنے گھر پر دیکھ کر ایکسائٹڈ ہوتی ہوئی گاڑی کے رکتے ہی گاڑی سے اترنے لگی تھی کہ رومان شاہ کی بھاری آواز میرب کے کانوں سے ٹکرائی۔ میرب آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہو، میں آ کر تمہیں اتارتا ہوں اور اب تم کسی بھی طرح کی اچھل کود نہیں کرو گی۔ شاہ اس کا مطلب ہے اب آپ میری ہر چیز پر پابندی لگا دیں گے؟ میرب نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ میری جان ہر چیز پر پابندی نہیں لگاؤں گا، بس جو چیزیں تمہیں نقصان دے سکتی ہیں ان پر پابندی ضرور عائد کر دوں گا، وہ کہتے ہوئے گاڑی کی دوسری جانب سے گھوم کر میرب کے گیٹ کی طرف آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر میرب کے آگے اپنا مضبوط ہاتھ پھیلاتے ہوئے مسکرایا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میرب نے منہ بسوڑتے ہوئے شاہ کے ہاتھ پر اپنا مضبوط نازک سا ہاتھ رکھ دیا۔ میرب کو
ابھی سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ شاہ اس کی سیکیورٹی کے لیے اس پر بہت ساری پابندیاں عائد کر دے گا۔ میرب کو اپنی آزادی خطرے میں لگ رہی تھی۔ ویلکم ہوم میری پیاری پوتی کی پیاری سی ممی پاپا۔ جیسے ہی میرب اور رومان شاہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو رومان شاہ کی ماں نے آگے بڑھ کر اپنی بہو اور بیٹے کا پرجوش انداز میں ویلکم کیا۔ رومان شاہ کی ماں نے پہلے میرب کو گلے لگایا اور ماتھا چوم کر بہت سی دعائیں دیں، پھر رومان شاہ کو گلے ملتے ہوئے اسے بھی بہت ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ وہ بہت خوش تھی رومان کے گھر میں آنے والی خوشی کو سن کر۔ میرب سرپرائز تھی گھر کے اندرونی ماحول کو دیکھ کر، کیونکہ لاؤنج کو رنگ برنگے غباروں سے سجایا ہوا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر خوبصورت کیک رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرب کے ممی پاپا اور شاہ میر اور میرا بھی آئے ہوئے تھے۔ سامنے ہی رومان شاہ کی دونوں تائیاں اور تائے بیٹھے تھے۔ مہک کے بابا کی حالت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے انہیں ویل چیئر پر لا کر بٹھایا گیا تھا۔ دیکھنے میں ان کی حالت کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مہک بھی بظاہر خوشی چہرے پر سجائے ہوئے ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک سرپرائز دیکھ کر میرب بہت خوش تھی۔ میرب جلدی سے جا کر اپنی ماما کے گلے لگ گئی۔ وہ شرماتے ہوئے چہرہ اور نظریں جھکاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ رومان بیٹا، آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، ملک زبیر رومان شاہ سے گلے ملتے ہوئے بولی۔ میرب کی والدہ بھی آگے بڑھ کر رومان کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر مبارکباد دینے لگیں۔ بھائی بہت بہت مبارک ہو، میرا اپنے بھائی کے گلے لگتے ہوئے چہک کر بولی تھی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو چھوٹی سی پھوپھو جان، رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے میرا کے سر پر تھپکی لگائی تھی۔ شاہ میر نے میرب کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ میرب ہاں اوکے شاہ میر میرب کا بھائی ہے نا، اس لیے شاہ میر نے میرب کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تو میرب شرماتے ہوئے شاہ میر کے گلے لگ گئی۔ سدا خوش رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری خوشیوں سے نوازے، ہمیشہ مجھے ایسے ہی ہنستی مسکراتی ہوئی ملو۔ شاہ میر نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرب کو بہت ساری دعائیں دیں۔ رومان شاہ کی دونوں تائیوں نے بھی آگے بڑھ کر رومان شاہ اور میرب کو مبارکباد دی اور بہت ساری دعائیں دیں۔ رومان کے چھوٹے تایا نے بھی دونوں کو مبارکباد دی، پیار دیا اور رومان شاہ کی ماں کو بھی بہت ساری مبارکباد دی۔ رومان شاہ کے بڑے تایا جو سب کے بیچ میں موجود تو ضرور تھے، مگر ان کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے، اس لیے ان کو تھوڑی دیر کے بعد ہی روم میں واپس لے جا کر آرام کی غرض سے لٹا دیا گیا تھا۔ مہک نے بھی مجبوراً صرف دکھاوے کی خاطر منہ تھک گیا تھا۔ مہک نے بھی مجبوراً صرف دکھاوے کی خاطر آگے بڑھ کر میرب اور رومان شاہ کو مبارکباد دی۔ رومان شاہ نے تو اس کی مبارکباد کا جواب تک نہیں دیا تھا، جبکہ میرب اچھی طرح سے مہک کے گلے ملی تھی۔ رومان شاہ اور میرب نے کیک کاٹا، سب نے چھوٹی سی خوشی کو بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کیا۔ میر بھائی اور میرب کتنے خوش لگ رہے ہیں نا، یعنی میں نے میر بھائی اکٹھا بول دیا، نہیں ایسی ہے، سوری۔ میر بھائی اور میرب کتنے خوش لگ رہے ہیں نا، میرا نے روم میں آتے ہی خود کے دماغ میں سوچتے ہوئے شاہ میر سے کہا۔ ہاں بات ہی بہت خوشی کی ہے، اللہ تعالیٰ جب اولاد جیسی نعمت عطا کرتا ہے تو انسان خود کو مکمل محسوس کرتا ہے۔ کسی بھی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اولاد ایک بہت اہم کڑی ہوتی ہے۔ اولاد ہونے کے بعد دو لوگ ایک مضبوط رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ شاہ میر نے میرا کی بات کا بہت گہرائی سے جواب دیا تھا۔ شاہ میر کی بات کا مطلب میرا بہت اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی، مگر منہ سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اسے بھی پتہ تھا کہ شاہ میر اب اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ میر، عاصم بھائی والے کیس کا کیا ہوا ہے؟ آپ صبح بتا رہے تھے کہ آج عاصم بھائی کے کیس کا فیصلہ ہے، میرا نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ عاصم کے بارے میں اس لڑکی نے یہ بیان دیا کہ وہ اس وقت وہاں موجود تو تھا، مگر اس نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ یہ ان کو منع کر رہا تھا۔ مگر اس نے آ کر نہ تو پولیس میں FIR
दर्ज करवाई और उल्टा पुलिस को गुमराह करने के लिए पुलिस के आगे आगे भागता और छुपता रहा। इसी जुर्म में इसे 6 माह की कैद हुई है। इसके बाद इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। शाहमीर ने सुबह कोर्ट में होने वाले फैसले के बारे में मिरहा को तफसील से बताया। चलो अल्लाह का शुक्र है कि ताई जान के जीने का वाहिद सहारा आसिम भाई, अगर वो बाइज्जत बरी होकर आ जाएंगे तो ताई और महक की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मिरहा, तुम इनका टॉपिक छोड़ो और इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। शाहमीर मिरहा को कलाई से पकड़ते हुए इसे अपने साथ सोफे पर बिठाते हुए बोला। मैंने नॉवल पढ़ लिया ना, तो इसलिए मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, आगे बहुत मज़े का सस्पेंस आने वाला है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने पूरा नॉवल रिकॉर्ड कर लिया था। तो फिर ये नॉवल जो था वो डिलीट हो गया और फिर मैंने दिल हार लिया। मैंने कहा मैंने अब कोई चैनल नहीं चलाना, दफ़ा मारो मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी। तो इसलिए फिर अब मैं हिम्मत करके, एक मुझे मैसेज आया, मैं कहा जो छोटी छोटी चुनी चुनी बच्चों को दिल नहीं दुखाना चाहिए। वैसे मैं खुद बच्ची हूँ लेकिन चल दफ़ा करो। हम कहाँ थे, क्योंकि कुछ लोगों को मेरे बोलने से बहुत मसला होता है। इधर थे हम। मीर, आप इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हैं? मुझे घबराहट हो रही है, जल्दी बताएं ना। शाहमीर, जो मीरा के चेहरे की जानिब गहरी नज़रों से देखते हुए इसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में लिए हुए बैठा था। मीरा, जैसा कि तुम्हें पता है कि आसिम वाला केस बहुत देर से चलता आ रहा था। अब इसका वर्ड ख़राब लिखा हुआ है। अब इस केस का फ़ैसला हो चुका है, तो काफ़ी देर से मेरा ट्रांसफ़र पंजाब के एक गांव में होना था जो आसिम वाले केस की वजह से रुका हुआ था। जैसे ही आसिम वाला केस ख़त्म हुआ है तो मेरा ट्रांसफ़र आ चुका है, इसलिए मुझे कल सुबह की फ़्लाइट से लाहौर जाना होगा। शाहमीर ने बड़े तहम्मुल से ठहर ठहर कर सारी बात मिरहा को बताई थी। यानी कि मीर, आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं? मिरहा ने चांचती हुई नज़रों से शाहमीर की जानिब देखा था। मिरहा मेरी जान, अब तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो, तो इस सब के लिए तुम्हें अपने आप को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। मेरा ट्रांसफ़र कभी भी कहीं भी हो सकता है, आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलें। मैं आपके बिना यहाँ पर अकेली नहीं रहूँगी। मिरहा ने तड़प कर शाहमीर का हाथ थामते हुए कहा। मेरी जान, वो जगह तुम्हारे लायक नहीं है। वो पंजाब का एक बहुत छोटा सा गांव है जहाँ पर इस गांव के चौधरी ने लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा जमाए हुआ है। इस गांव में ना तो ठीक से लाइट आती है, ना ही आम तो रफ्त का कोई बेहतरीन ज़रिया है। तो तुम ऐसी जगह पर जाकर क्या करोगी? तुम बोर हो जाओगी मेरी जान। शाहमीर ने मिरहा के कंधे पर हाथ रखकर इसे अपने साथ लगाते हुए समझाने की कोशिश की। जहाँ इसे मिरहा की तड़प देखकर खुशी महसूस हुई थी, वहीं ये दुख भी था कि वो मिरहा को ऐसी जगह पर हरगिज़ साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो जगह किसी भी तरह से मिरहा के लायक नहीं थी। मीर, प्लीज़, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे नहीं रहना आपके बगैर। मुझे ये कमरा अच्छा नहीं लगता। बात करते हुए मिरहा की खूबसूरत आंखों से आंसू छलकने लगे थे। वैसे ना, ये जो इसकी सैड सी वाली टाइप की, ज़िद्द वाली टाइप की आवाज़ में मैं बोली हूँ ना, ये मेरी पर्सनल आवाज़ होती है। जब मैंने कोई बात मनवानी होती है मैं कहती हूँ नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता मुझे चाहिए, ऐसे करती हूँ मैं। चलिए मीर, आपको पता है जब आप काम पर जाते हैं तो मैं सारा दिन आपका वेट करती हूँ कि कब आप आएंगे। आपके जाने के बाद मुझे दिन बहुत लंबे लगते हैं। तो सोचें, जब आप चले जाएंगे तो मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? मिरहा शाहमीर के सीने पर हाथ रखते हुए अपना सर शाहमीर के सीने में छुपाकर रोने लगी थी। मिरहा मेरी जान, मेरा कौन सा दिल कर रहा है कि तुमसे दूर जाने को। पता ये नहीं, ये लाइन थोड़ी सी ख़राब लिखी हुई है। चलिए मैं कोशिश करती हूँ शायद से पढ़ लूँ। मिरहा मेरी जान, मेरा कौन सा दिल कर रहा है तुमसे दूर जाने को। ये बात तुम्हें बताने के लिए मैं कितनी हिम्मत इकट्ठी करके आया हूँ, मगर मेरी जान, ये मेरा काम है। अगर मैं इमोशनल होकर फ़ैसला करूँगा तो इस तरह से मैं अपने फ़ैसले से सॉरी, गलत बोल दिया मगर मेरी जान, ये मेरा काम है। अगर मैं इमोशनल होकर फ़ैसले करूँगा तो इस तरह से मैं अपने फ़र्ज़ से चूक जाऊँगा।
गांव के लोगों को मेरी बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर लोग खाना खाने से तंग हो चुके हैं क्योंकि गरीब किसानों की ज़मीनों पर वो चौधरी ज़बरदस्ती कब्जा कर बैठा है। जब तक वो गरीब किसान खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? और इनके बीवी बच्चों का गुजारा कहाँ से होगा? तो बताओ, ऐसी सूरत में क्या मैं इनकी मदद करने से इनकार कर दूँ? नहीं मीर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप इनकी मदद करने से इनकार कर दें मेरी जान। ट्रांसफ़र रोकने का मतलब यही होगा कि मैं इन गरीब लोगों की मदद करने से इनकार कर रहा हूँ। तुम्हारा मीर तो खुद तुमसे दूर नहीं रह सकता। मीर की जान तो तुम में ही अटकी हुई है। तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें रोज़ दिन में पता नहीं कितनी बार फ़ोन करूँगा, वीडियो कॉल करूँगा और मैं मिलने भी आता रहूँगा। शाहमीर मिरहा को मुतमईन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मीर प्लीज़, आप क्यों नहीं समझ रहे? आप मुझे अपने साथ ले चलें। वो जैसी भी जगह होगी मैं गुजारा कर लूँगी। मिरहा शाहमीर के चेहरे के दोनों तरफ हाथ रखते हुए मिन्नत भरे अंदाज से बोल रही थी। बोलते हुए मिरहा के लब शिद्दत से रोने की वजह से कांप रहे थे। शाहमीर को इसके मासूम चेहरे पर तरस आ रहा था। इसके यूं रोने से शाहमीर को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। वो अपनी जान की आंखों में एक आंसू अपनी वजह से बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और यहाँ मीरा इसकी वजह से आंसू की बहुत छाल लगाए हुई थी। पहले तुम रोना बंद करो, इसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। शाहमीर ने अपने हाथों से मीरा के आंसू साफ करते हुए कहा, मैं अभी चुप कर जाऊंगी, बस आप मुझे अपने साथ ले चलें। मीरा ने बच्चों की तरह जल्दी से अपने हाथों से अपने आंसू पोंछ लिए। इसकी हालत देखकर शाहमीर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। आज पहली बार मीरा की आंखों में शाहमीर को वो जज्बा नजर आ रहा था जिसको देखने के लिए वो कब से बेचैन था। आज पहली बार मीरा की आंखें इसे अपने लिए मोहब्बत नजर आ रही थी। ये आंसू शाहमीर की मोहब्बत के लिए बहाए जा रहे थे। मीरा, मुझे तुम्हें वहाँ पर लेकर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रीज़न ये है कि तुम वहाँ पर बोर हो जाओगी। वहाँ कच्चे मकान हैं और वहाँ का माहौल बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। मीर, आप जहाँ होंगे वो जगह मेरे लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह होगी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। मैं आपके लिए खाना भी पका लिया करूँगी, मैं आपके कपड़े भी धो लिया करूँगी। जो कुछ भी करना होगा मैं सब कुछ कर लूँगी, बस आप मुझे अपने साथ ले चलें। मेरा एक ही सांस में बोलती चली गई। और अगर वहाँ गांव के पुरसुकून फिजा में तुम्हें अपने करीब पाकर मेरा मूड रोमांस करने को किया तो? मैं खुद के जज्बात पर लगाम नहीं डाल सका तो? फिर तुम मुझे माफ़ कर देना। शाहमीर का लहजा बहुत शरारती हो रहा था। मिरहा ने इस बात का जवाब नहीं दिया, मगर इसका शाहमीर के सीने में इसी तरह सर छुपाए रखना शायद इस बात की दलील थी कि मिरहा शाहमीर का साथ पाने के लिए अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने को भी तैयार है। अब शाहमीर के पास इसे इनकार करने की कोई रीज़न नहीं बची थी। शाहमीर की मोहब्बत में पिघलती हुई मिरहा शाहमीर के साथ हर हाल में रहने को तैयार थी। तो फिर ठीक है, करो तैयारी, लेके चलता हूँ तुम्हें गाँव की सैर करवाने, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि हर दिन और हर रात मेरी जान मेरे साथ होगी। शाहमीर ने इसे अपनी बाहों की गिरफ्त में कसते हुए कहा था। मीरब अपने रूम में जा चुकी थी, जबकि रोमान शाह मीरब के मायके वालों को सी ऑफ करता हुआ वापस आ रहा था। जब इसे दिलावर की कॉल आई थी, वो कॉल सुनने के लिए वहीं पर रुक गया था। मगर दिलावर, हमारी तरफ से तो ये डील डन थी ना, तो फिर ये इशू किस लिए पैदा हो रहे हैं? सर, शायद ये कोई नया कंपटीटर सर, शायद ये कोई नया कंपटीटर आन खड़ा हो रहा फौरी सर, शायद ये कोई नया कंपटीटर आन खड़ा हुआ है और वो लो बजट में हाई क्वालिटी दे रहा है, इसलिए हमारे लिए हमारी ये डील वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। मगर दिलावर, बजट तो हमारा भी लो है और क्वालिटी तो हम भी हाई दे रहे हैं। ऐसा कौन सा नया कॉम्पिटिटर आ गया है जो हमसे भी बेहतर क्वालिटी हमसे भी लो बजट में दे रहा है? मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। सर, बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई, मगर मार्केट में यही अफवाह है। तुम्हारे ख्याल से क्या करना चाहिए? रोमान शाह ने दिलावर से मशवरा चाहा। सर, मेरे ख्याल से आपको एक दफ़ा तुर्की जाकर खुद सारा जायज़ा लेना चाहिए। वहाँ जाकर ही आपको असल हकीकत के बारे में पता चलेगा। ये कोई साजिश है या सच में कोई सच में कोई हमसे बेहतर, हाँ ऐसे लिखा हुआ है।
اوکے ایسے ہوگا. سچ میں کوئی ہم سے بہتر پیشکش لے کر آیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ڈن کرو. میں 1-2 دن کے اندر اندر ہی جا کر سارا جائزہ لے کر آتا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے. ریڈی رہنا. کہتے ہوئے رومان شاہ فون بند کر کے جیب میں ڈالتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا. رومان شاہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو رومان شاہ کے تایا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب آ رہے تھے. تایا جی خیر تو ہے؟ اپنے تایا کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر رومان شاہ نے سوال کیا. رومان بھائی صاحب کو صحیح سے سانس نہیں آ رہا تھا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا. نم آنکھوں سے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے. جی میں ابھی ایمبولینس کو فون کرتا ہوں. تھوڑی ہی دیر کے بعد ایمبولینس دروازے پر آن کھڑی ہوئی تھی اپنا سائرن بجاتی ہوئی. رومان شاہ کے تایا کو ایمبولینس میں بٹھا کر ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا. ہاسپٹل لے جانے سے پہلے ہی راستے میں ہی رومان شاہ کے تایا اپنا دم توڑ چکے تھے. ہاسپٹل لے جانے پر ڈاکٹر نے تصدیق کر دی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ماحول انتہائی سوگوار ہو گیا تھا. رومان شاہ کی تائی کی چیخیں اور مہک کے درد سے رونے کی آوازیں، انتہائی ماتم کا ماحول بن گیا تھا. رومان شاہ کے تایا کی ڈیتھ باڈی گھر لے کر آیا گیا. رومان شاہ کے تایا کی ڈیتھ باڈی کو گھر لے کر آیا گیا اور ان کی تدفین کا انتظام کر کے انہیں سپرد خاک کر دیا گیا. گھر میں اس وقت بہت افسردہ ماحول تھا. رومان شاہ اس وقت ان سب کو دلاسا دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا. رومان شاہ کو 1 آدھے دن میں ترکی کے لیے بھی نکلنا تھا. اوپر سے میرب کی حالت بھی بہت سینسیٹیو تھی. رومان شاہ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. ہاں بھائی شاہ میر، یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے جو تم میرا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو. آخر بھائی تمہارے بنا بچی گھر میں اکیلی بور ہو جاتی. ملک زبیر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت خوش ہو کر شاہ میر سے کہہ رہے تھے، جبکہ شاہ میر کی ماں کا چہرہ تھوڑا اترا ہوا تھا. اپنی بہو اور بیٹے کے جانے سے وہ اپنے مگ میں چائے انڈیلتے ہوئے چپ چاپ افسردہ سا چہرہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھیں. ماما آپ کچھ نہیں بول رہی؟ کیا بات ہے، آپ ہمارے جانے سے خوش نہیں ہیں؟ شاہ میر نے نوٹس کیا. شاہ میر نے ٹوس اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے چائے کا سپ لے کر اپنی ماں کے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، میں تم دونوں کے ایک ساتھ جانے سے بہت خوش ہوں، مگر تم دونوں کے چلے جانے سے میرے گھر سے رونق ختم ہو جائے گی. شاہ میر کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اوہ میری پیاری ماما، آپ پریشان نہ ہوں. میں اپنی پیاری ماما کو روز فون کیا کروں گا اور میری ماما کا حکم ہوگا میں ملنے آ بھی جایا کروں گا. آپ کی آنکھوں میں آنسو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں. ماما آپ تو میری یقین سے ہمیشہ سے واقف تھیں کہ آپ کی بیٹی کو کبھی بھی کہیں پر بھی ٹرانسفر ہو کر جانا پڑ سکتا ہے. شاہ میر اپنی کرسی پر اٹھ کر اپنی ماں کی جانب چلتا ہوا آیا. وہ کرسی کی پشت پر کھڑا ہو کر اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر اپنی ماں کے سر پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، بھائی اب تم میری بیگم کو رلانے کے بعد مت سے مت لگاؤ. ملک زبیر نے اپنی بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے شاہ میر کی ٹانگ کھینچی تھی. جی نہیں، میں اپنی ماما کو مت سے نہیں لگا رہا. میری ماما کا جو حکم ہوگا میں صحیح کروں گا. اگر میری ماما چاہتی ہیں کہ میں ٹرانسفر روک لوں تو ٹھیک ہے، میں گھر والے لوگوں کو منع کر دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میں اپنی ماما کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. بتائیے میری ماما کا کیا حکم ہے؟ شاہ میر اپنی ماما کے حکم کے آگے سر جھکا دے گا. وہ اب بھی اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے کھڑا پوچھ رہا تھا، نہیں بیٹا تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے اور تم ان لوگوں کو انصاف دلانے میں کامیاب رہو. بس میں کیا کروں، ایک ماں ہوں. بیٹے کے جانے سے ماں کا دل جتنا مرضی مضبوط ہو، دکھی تو ہو ہی جاتا ہے نا. اور اب تو تم میری بہو کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہو تو بس تھوڑا سا میرا دل باہر آیا تھا، مگر تم بے فکر ہو کر جاؤ. وہ اپنے بیٹے کے گال کو میرا تو وہ حال ہو گیا، تھڑتھڑاہٹ پھڑپڑاہٹ کہتی ہے نا میوزک میں، کہتا ہے کیا یہ میڈیسن تم سکھا رہی ہو، کہتے ہیں میری باڈی میں سینسیشنز ہوتی ہیں. کہتا ہے سینسیشن کیسی، کہتی ہے تھڑتھڑاہٹ بڑبڑاہٹ. میری زبان پہ ویسی ہو رہی ہیں سینسیشنز. بار بار بولی بندہ فریکوینٹلی بولے نا، واقعی زبان پہ سننے لگ جاتی ہے. وہ اپنی بیٹی کی گال تپتپاتے ہوئے پیار سے بولی، پکا اب آپ روئیں گی تو نہیں نا؟
شاہمیر اپنا چہرہ آگے کی جانب جھکا کر اپنی موم کے چہرے کی جانب دیکھتا ہوا بولا، پکا اب میں بالکل نہیں روں گی، تم دونوں بے فکر ہو کر خوشی خوشی جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں، ہم بھی اردو اسپیکنگ ہے لیکن ہم موم نہیں کہتی، موم سیریسلی ہم موم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ماں جی۔ لائک مجھے ماں ورڈ بہت اچھا لگتا تھا اور اس کے ساتھ میں نے جی لگا دیا، ماں جی۔ ٹھیک ہے، کدھر تھی میں؟ پکا اب میں بالکل نہیں رہوں گی، تم دونوں بے فکر ہو کر خوشی خوشی جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ میرا چپ چاپ بیٹھی ہوئی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے بھی یوں گھر سے جانے کا دکھ تھا۔ اسے پتہ تھا کہ شاہمیر کی ماما ایک دم سے اکیلی ہو جائیں گی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو شاہمیر کے بنا رہنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے تو خود یہ احساس پہلی بار اتنی شدت سے ہوا تھا کہ شاہمیر اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے۔ شاہمیر کے جانے کے نام سے ہی جس طرح سے میرا کا دل تڑپا تھا، اس طرف نے میرا پر بہت کچھ واضح کر دیا تھا جس کو بہت جلد وہ اپنی میر پر عیاں کرنے والی تھی۔ اب سب مل کر ناشتہ کرتے ہوئے آپس میں جانے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ وہی ہومن سا چڑھ گیا۔